اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سامعین اکرام، سورہ الانعام آج کا درس آیت نمبر 27 سے شروع ہوگا۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھ سکتے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، نردو، ہم واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ دوزخ سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس پر یقین رکھنا۔ اور سامعین کرام، یہ وہ واحد نقطہ ہے کہ اسی کے ذریعے نجات ممکن ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، اس تک ہمیں رسائی حاصل کرنی ہے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رکھ دیا ہے، آسانی پیدا کر دی ہے کہ بھئی دنیا میں جاؤ، میں تمہیں وہاں زندگی دوں گا، وقت دوں گا، قوتیں دوں گا، اختیار دوں گا اور نفس بھی دوں گا، لیکن یہ ہے کہ تم نفس کے کہنے کے من چاہی زندگی نہ گزارنا، اسی میں تمہاری نجات ہے، بلکہ میں تمہیں ہدایت بھجواؤں گا اور تم ان ہدایات کا اتباع کرنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور میرے ہی سامنے سر جھکانا اور مجھے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لینا۔ سامعین اکرام، اس آیت میں یہ سارا مضمون جو ہے وہ پنہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ ذرا اس حساب سے، میں جو آپ کو بتایا اس حساب سے اس کا ترجمہ سنیں اور ذہن میں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ افسوس کریں گے۔ افسوس کیا ہوگا؟ کاش ہم رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لیتے اور ان کی عملاً تکذیب نہ کرتے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، واپسی کی بھی خواہش کریں گے، دنیا میں واپسی کی، لیکن واپس جا کے کیا کرنا ہوگا کہ رب کے احکامات کی تکذیب نہیں کرنی ہوگی، نہ قولاً نہ عملاً۔ سامعین اکرام، دنیا میں انکار کرنے والے لوگ جو ہیں صرف دو قسم کے ہیں، ایک تو قولاً اور عملاً دونوں انکار کرتے ہیں، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، ایک جو ہے مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن عملاً تکذیب کرتے ہیں۔ کیا مطلب تو ظاہر ہے کہ جو آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ قولاً تو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ وہ، لیکن عملاً ہم تکذیب آیات کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ واحد ذریعہ ہے کہ دوزخ سے بچنے کا، کیونکہ دوزخی جب آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ آرزو کریں گے کاش ہم واپس چلے جاتے، نردو، واپس چلے جاتے، بلا نکذب بآیات ربنا، رب کے احکامات کو جھٹلاتے نہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے، اور ہم اس پر نکون من المؤمنین، ہم اس پر ایمان لانے میں سے ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اول تو بات یہ ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس ہدایت پر یقین نہیں رکھتا عملی طور پہ۔ انسان، سامعین اکرام، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان وہی عمل کرتا ہے جس پہ اس کا یقین ہو۔ اگر دنیا مقصود و مطلوب ہو جائے تو پھر آپ من چاہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اللہ اگر مقصود ہو تو پھر یہ ہے کہ من چاہی زندگی جو ہے وہ آپ نے نہیں گزارنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ تھوڑا سا مضمون ہے۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گی، ما کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے جو چیز چھپاتے تھے وہ ان پہ ظاہر ہو جائے گی۔ یعنی حق، کیا چیز چھپاتے تھے؟ اپنے دل کی آواز اور حق کی آواز۔ ظاہر ہے سامعین اکرام کہ حق جو ہے ہمارے دل میں ہے، ہماری فطرت نیک ہے،
ہمارے دل میں وہ عہد الست پیوست ہے، الست بربکم قالوا بلا، لیکن دنیاوی خواہشات اور اس سے مجبور ہو کے ہم مختلف راہ کو اپنا لیتے ہیں۔ تو دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ نیکی اور یعنی اچھے اور برے راستے کو جانتا ہے، لیکن ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے یا ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے، یا غیر اللہ کے یا طاغوت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ وہاں ان کو پتہ چل جائے گا، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گی ان کو وہ بات، ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ کر رہے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو میں واپس بھی کر دوں تو یقیناً یہ اعادہ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، یعنی پھر وہی منچاہی زندگی گزارنے لگیں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، اب یہ یہاں کیا کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ یہ سامعین اکرام، یہ تصور جو ہے اگر آپ کریں تو ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اللہ کی ملاقات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا پھر ہم اس کے لیے تیاری کرتے۔ بھائی ایک سفر پہ انسان جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر تو تیاری بھی کرنی چاہیے۔ ہماری جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ تو آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہا، ساری تیاریاں کوششیں اس کی تو ظاہر کے لیے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے، یعنی آخرت بعث بعد الموت پر ہمارا ایمان عملاً نہیں ہے، زبان سے مانتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو رب ان سے پوچھے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا دیکھو یہ اب حق نہیں ہے جس کا تمہیں بتایا جاتا تھا اور جس دن سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا اور جس کو تم جھٹلاتے تھے، کیا یہ حق نہیں تھا، سچ نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، وہ وہاں پہ کہیں گے کہ ہاں آپ کا اے رب تیرا وعدہ سچا تھا، اور ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب عذاب چکو جس سے تم انکار کرتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، رب کی ملاقات۔ لقاء اللہ سامعین اکرام ایک ایسا مضمون ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور رب کی ملاقات سامعین اکرام یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اب جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد خسر، یقیناً وہ تباہ ہو گئے، نقصان میں پڑ گئے۔ سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہ معاشرہ تو اس نے تو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا ہوا ہے۔ دیکھیں رب کی ملاقات کوئی آسان ایونٹ نہیں ہے، کوئی آسان واقعہ نہیں ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ رب کی ملاقات، دیکھیں رب سے ملاقات تو ڈن ہے ہر ایک کی، کل الینا راجعون، ہر ایک تم میں سے میرے پاس آئے گا۔ اب یہ ہے نا کہ کافر جب آئیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے غصے ہوگا، ناراض ہوگا ان سے، غصے میں ہوگا، غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن جو مومن جائیں گے تو پھر تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عرش تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہاں پہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ میں کون ہوں، کہاں جانا ہے میں نے،
ہماری سوچ تو ساری سامعین کرام دنیا تک محدود ہے کہ میں ہوں اور میں نے دنیا کی طرف جانا ہے اور اچھا مستقبل ظاہر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہم اچھے اپنے مستقبل کو، یعنی مستقبل ہم دنیا کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو بہرحال یہ بہت مرکزی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پہ یقین کر لینا چاہیے اور اس کے لیے پھر تیاری کرنا چاہیے، اور اہل ذکر سے رابطہ کر کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو۔ ایک بات تمہیں اگر پتہ نہ ہو تو ملاقات کی تیاری کیسے ہوگی، یہ ذکر والوں سے پوچھو۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ وہ قیامت ان کو اچانک آ جائے گی ان کے پاس، وہ کہیں گے افسوس سے، یا حسرتاً ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، تو جب ان پہ اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ افسوس کریں گے، یا حسرتنا، اے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کہ اس میں یعنی آخرت میں کی تیاری میں ہم نے کتنی کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ جو ہے اپنی پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو بہت ساء، بہت برا ہے جسے وہ اٹھائیں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب واللہو، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، لعب اور لہو۔ یعنی اگر سامعین کرام حقیقی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی فکر نہ ہو، اللہ تعالیٰ محبوب نہ ہو، مقصود نہ ہو، مطلوب نہ ہو، تو پھر یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ کھیل تماشا ہے۔ انسان دیکھیں کیا ہے، یعنی مردوں کی میں بات کرتا ہوں پہلے، مردوں کی بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دنیا کے مستقبل کی ساری سوچ جو ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً اکثریت جو ہے وہ ظاہر کی طرف دوڑ ہے، دنیا کی طرف دوڑ ہے۔ اپنے بچے کو آپ اچھی تعلیم، مہنگے اسکولوں میں، یعنی ہر والد یا والدین اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھی اس کی اسکولنگ کی کوشش کرتا ہے کہ بچہ اچھا پڑھ جائے، اچھی ڈگری لے لے، قابل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاسفر ہو، یہ ہو وہ ہو، پھر وہ ہو جاتا ہے، چلے ڈاکٹر بھی ہو گیا، پائلٹ، انجینئر، جو بھی آپ دنیا کی کامیابی سمجھ سکتے ہیں، ہو گیا، پھر شادی کر دی، شادی کے بعد وہ بچے اور بچوں کی فکر میں پھر وہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے باپ بن کے بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ کیا لے جاتا ہے دنیا سے وہ؟ اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ سب فضول ہے، تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، بس بچوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی بیوی سے کھیل رہے ہیں، بیوی شوہر سے کھیل رہی ہے، بس یہ سب کھیل ایک تماشا ہے۔ وہ غالب نے ایک شعر بھی کہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ سب کچھ میں نے کھیل کے طور پہ تو نہیں پیدا کیا، ما خلقناہم الا بالحق، یہ تو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے۔ ہم سب لوگ تقریباً مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت قابل مذمت ہے اور بہت نقصان کی بات ہے۔ یہ تو آپ یعنی اللہ کا کلام بھی سن رہے ہیں، پھر میری باتیں بھی سن رہے ہیں، یہ روز قیامت پھر آپ کو یاد آئیں گی کہ ہاں یہ تو قرآن میں جو لکھا تھا وہ سچا تھا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں پھر یاد آئیں گی، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر وہاں افسوس تو ہوگا۔ وَلَوْ نُرَدُّ، چاہیں گے کہ ہم واپس، آج کا ہم نے پڑھا نا، تو پھر یہ ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ملاقات، اللہ کی ملاقات کو بھلا دینا بہت بڑی کم بختی ہے سامعین کرام۔ اللہ اکبر۔
آپ دیکھیں نا ہماری سارے مسائل جو ہیں بس دنیا ہی کے متعلق ہیں. ساری سوچیں اچھا گھر ہو جائے، اچھا کھانا پینا، بس کھا لے پی لے جی لے، یہ کوئی زندگی ہے؟ لعنت ہے اس زندگی پہ. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کو گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کیا عقل نہیں ہے تم میں؟ میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. ترجمہ سنا دیجئے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اور جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پہ، کاش آپ دیکھتے کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جاتا، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نہ جھٹلاتے اپنے رب کے احکامات اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب اگر ان کو واپس بھی کر دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جس چیز سے انہیں روکا جاتا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. وہ کہتے ہیں کہ
صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور دوبارہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھ لیتے جب ان کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، وہ کہے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا، اس عذاب کا مزہ جس سے تم انکار کرتے تھے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جب ان کے پاس وہ دوزخ، وہ قیامت اچانک آ پہنچے گی، وہ کہیں گے ہائے افسوس جس بارے میں ہم نے کمی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، حیات دنیا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت کا گھر تو بہتر ہے متقیوں کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ If only you could see, when they are made to stand before the fire, they will say, if only we could be sent back, and not reject the revelations of our Lord, and be among the faithful. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ What they used to conceal before will become clear to them. And even if they were sent back, they would revert to what they were forbidden. They are liars. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ And they say, there is nothing but our life in this world, and we will not be resurrected. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ If only you could see, when they are stationed before their Lord. He will say, is this not real? They will say, yes indeed, by our Lord. He will say, then taste the torment for having disbelieved. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Losers are those who deny the encounter with God. Then, when the hour comes upon them suddenly, they will say, Alas for us! How we have neglected it. And they will carry their burdens on their backs. Evil is what they carry. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. The life of this world is nothing but game and distraction, but the home of the hereafter is better for those who are righteous. Do you not understand? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.